الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد کی ذات پر. اپنی عزاداری کی قبولیت کے لیے دشمنان اسلام کی نیست و نابودی کے لیے جو مومنین پریشان حال ہیں، سب کی پریشانیوں کی دوری کے لیے جن مومنین نے التماس کی ہیں، مریض ہیں، سب کی شفا یابی کے لیے، مظلومین جہان کی فتح و نصرت کے لیے، مجاہدین کی کامیابی کے لیے، ظالمین کی نیست و نابودی خصوصاً امریکہ و اسرائیل کی نابودی کے لیے، رہبر معظم کی سلامتی کے لیے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے مل کے صلوات پڑھیے محمد وآل محمد کی ذات پر. خداوند متعال کے حضور ہزارہا شکر بجا لاتے ہیں کہ رب العزت نے ہمیں پھر یہ فرصت عطا کی ہے کہ ہم ذکر حسین، یاد حسین اور غم حسین کے ذریعے سے اپنے قلوب کو منور کر رہے ہیں. مومنین کرام، دو بڑی عبادتیں اللہ تعالیٰ نے دو عظیم اہداف کے لیے مقرر کیے ہیں. دو بڑی عبادتیں جن کے اہداف بھی بہت بڑے ہیں. ایک بڑی عبادت کا نام حج ہے اور دوسری بڑی عبادت کا نام عزاداری ہے. حج اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ایک عبادت ہے اور حج کا بھی ایک عظیم ہدف ہے اور ایک عظیم مقصد ہے. اسی طرح عزاداری بھی ایک عبادت ہے اور اس عزاداری کا بھی ایک مقصد اور ایک ہدف ہے. کیوں اللہ تعالیٰ نے حج مقرر کیا؟ کیوں دور دراز سے دنیا کے گوش و کنار میں رہنے والے لوگوں کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ اگر تم مستطیع ہو، توجہ ہے میری بات کی جانب، اگر تم مستطیع ہو، تمہارے پاس استطاعت ہے تو چلے آؤ خانہ خدا، خانہ کعبہ کی جانب، یہ اب تمہارا فریضہ ہے. تو سوال یہ ہے کیوں اللہ تعالیٰ نے دور دراز سے، کہاں ہے کعبہ اور کہاں گلگت بلتستان، ہم صرف اپنے علاقے کی اگر مثال دیں تو یہاں موجود اس وادی میں موجود مستطیع انسان کو اللہ تعالیٰ نے حج پہ کیوں بلایا؟ کیا اس لیے بلایا کہ یہ حج پہ آئے، خانہ کعبہ کا طواف کرے، زمزم پیے اور اس کے بعد یہ حاجی کہلائے؟
اور جب یہ حج کر کے اپنے علاقے میں واپس جائے تو لوگ اس کو حاجی کے نام سے پہچانیں. بس اتنا ہی مقصد تھا حج کا کہ اللہ نے بلایا اس لیے کہ یہ حاجی بنے. یا حج کا فلسفہ بہت عظیم ہے. حج کو کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنی اہمیت دی کہ دنیا کے گوش و کنار سے آنا ہے، ہر ایک نے آنا ہے، چل کے آنا ہے، سوار ہو کے آنا ہے. اگر مستطیع ہو خانہ خدا میں پہنچ جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اللہ حج پہ بلا کر ایک شخص کو حاجی کا ٹائٹل دے، بلکہ اللہ تعالی حج پر بلا کر اس فرد کی ٹریننگ کرنا چاہتا تھا. کون سی ٹریننگ؟ کہ یہ شخص حج پہ آئے اور حج پہ آنے کے بعد ہر وہ کام کرے جو حضرت ابراہیم نے کیا ہے، اور حضرت ابراہیم کے قدم گاہ پر جا کر ہر وہ کام جو حضرت ابراہیم نے کیا اس کی ٹریننگ لے. اور ٹریننگ لینے کے بعد یہ ابراہیم اپنے زمانے کا ابراہیم بن کر اپنے علاقوں کی طرف واپس لوٹے. علامہ اقبال یہ آرزو کرتے ہیں، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. یہ دور، یہ زمانہ جس زمانے میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ زمانہ ابراہیم کی تلاش میں ہے. اپنے دور کا ابراہیم صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. آج ایک نمرود نہیں ہے، آج ہر ملک میں نمرود بیٹھے ہوئے ہیں. ہر ملک کے مسند پر نمرود بیٹھے ہوئے ہیں، ہر شہر میں نمرود بیٹھے ہوئے ہیں، ہر قریے میں نمرود بیٹھے ہوئے ہیں، ہر گاؤں میں نمرود بیٹھا ہوا ہے. تو ان تمام نمرودوں کے مقابلے کے لیے ایک ایسا ٹریننگ سنٹر اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا کہ جس کو حج کہتے ہیں، کہ یہاں لوگ آئے اور اپنے زمانے کا ابراہیم بن کر اپنے دور کے نمرودوں کا مقابلہ کرے. یہ مقصد تھا حج کا. اور دوسری بڑی عبادت جس کا ہدف بہت عظیم ہے وہ ہے عزاداری. عزاداری کا مقصد بھی بالکل اسی طرح جس طرح حج ایک ٹریننگ سنٹر ہے، یہاں ٹریننگ ہونی تھی، عزاداری بھی ایک ٹریننگ سنٹر ہے. یہاں جو ہم آئے ہیں ایک مشق کے لیے آئے ہیں، اور اس عزاداری میں آ کر مشق کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر ہم کامیاب لوگ ہیں. لیکن ہم ناکام رہے، وہ مقصد جس کے لیے عزاداری کو اللہ نے مقرر کیا، اہل بیت نے اہتمام کیا. ائمہ اطہار علیہ السلام عزاداری کا اہتمام کرتے تھے، اور خود اہتمام کر کے مجلس میں خود بیٹھ کر ذکر کرنے والے سے کہتے تھے کربلا کا تذکرہ کرو. خود اہتمام سے بیٹھتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام اس عزاداری کے ذریعے سے وہ سلسلہ قائم رکھنا چاہتے تھے کہ جو کربلا کا مقصد ہے. توجہ کی میری بات کی جانب. یہ ایک ٹریننگ سنٹر تھا. اس کے ذریعے سے کیا کرنا تھا؟ وہی کام جو حج کے ذریعے سے کرنا ہے، کہ حج کے ذریعے سے مثل ابراہیم تیار کرنے تھے، کہ ابراہیم جیسا مبلغ تیار ہو، ابراہیم جیسا بیدار انسان تیار ہو، ابراہیم جیسا موحد تیار ہو، ابراہیم جیسا نمرود کو للکارنے والا تیار ہو، ابراہیم جیسا خلیل خدا تیار ہو. اسی طرح عزاداری کا مقصد بھی یہی تھا
کہ عزاداری کے ذریعے سے مثل حسین تیار ہو۔ میرے مولا امام حسین علیہ السلام نے اپنے پہلے خطبے میں فرمایا تھا، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، تو حسین جیسے افراد کس کارخانے میں تیار ہوں گے؟ جس ٹریننگ سینٹر میں حسین جیسے افراد تیار ہوں گے اسے ہی عزاداری کہتے ہیں، کہ اس عزاداری کے ذریعے سے مثل حسین تیار کرنے تھے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم 10 دن عزاداری کر کے رسومات میں رہ کر ثواب لے کے چلے گئے، لیکن جو عزاداری کا فلسفہ تھا، جو عزاداری کا مقصد تھا کہ مثل حسین تیار کرے اور ایسے افراد تیار کرے جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ چلیں، امام کی پیروی کریں، وہ کہاں تیار ہو؟ وہ فرش عزا پر ہی تیار ہوں گے۔ لیکن بدقسمتی سے ہر علاقے کی اپنی اپنی کچھ کمزوریاں ہیں۔ میری بات کی طرف توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اگر ہم پاکستان میں دیکھیں، ایک طبقہ وہ ہے جو عزاداری کے اندر کچھ موضوعات پر بات کرنا پسند ہی نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں یہ موضوعات نہیں بیان ہونے چاہیے، بلکہ ہمیں صرف اور صرف واہ واہ کراؤ اور ہم کیا کریں؟ گھروں کو چلے جائیں۔ ایک طبقہ ایسا ہے جن کی سوچ یہ ہے، اور ایک طبقے کی خواہش یہ ہے کہ بھائی مصائب کچھ پڑھو، ہم روئے اور چلے جائیں، کیونکہ رونے سے سکون ملتا ہے، ہمیں سکون ملے اور ہم چلے جائیں۔ ایک ایسا طبقہ بھی ہے۔ تیسرا ایک طبقہ ہے جس کو صرف ثواب چاہیے، تو ثواب مل جاتا ہے اور انہیں سکون ملتا ہے، ثواب تو مل گیا۔ لیکن یہ موضوعات، جن میں سے ایک موضوع میں نے انتخاب کیا ہے کہ اسلام، جیسے کل بھی میں نے آپ کو کہا تھا، اسے یاد رکھنا ہے آپ، اسلام دین غالب اور امام حسین امام غالب۔ اور کل آپ کی خدمت میں میں نے عرض کیا تھا، یہ موضوع اس لیے انتخاب کیا ہے، اگرچہ ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہے، یہ ان موضوعات پر اگر مجلسوں میں گفتگو نہ ہو تو مجھے بتائیں کون سی جگہ ہے جہاں ان موضوعات کو کھولیں؟ کیا یونیورسٹیاں، کیا تعلیمی ادارے اس چیز کی اجازت دیتے ہیں کہ ان موضوعات پر بات کی جائے؟ تھوڑا اونچا بولے نا۔ نہیں اجازت دیتے، اس پہ بات نہیں کر سکتے آپ اسلام کو دین غالب کے طور پر کسی جگہ پر پیش نہیں کر سکتے، اجازت نہیں آپ کو۔ لیکن باقی کسی بھی نظریے کو کسی بھی تعلیمی ادارے میں جس طرح آپ پیش کرنا چاہے آپ کے لیے کھلی اجازت ہے۔ آپ الحاد پہ بات کریں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ آپ کمیونزم پہ بات کریں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ مجھے یاد ہے 2 سال پہلے میں نے انہی مجالس میں ان موضوعات پر بھی روشنی ڈالی تھی، وہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ دین کے مزاج کے اوپر اسلام دین غالب کے طور پر پیش نہیں ہوتا، نہ پیش کرنے کی اجازت ہے۔ تجربہ کر کے دیکھیے گا آپ، نہیں اجازت۔ لیکن اگر مجلسوں میں بھی اگر ہمارے ذائقے بدل جائے، ہمارے مزاج کے خلاف موضوع ہو، لیکن یہ موضوع وقت کی ضرورت ہو، تو ہمیں ذہنی طور پر اپنے آپ کو آمادہ کر لینا چاہیے کہ یہ موضوعات ہم سمجھیں، تاکہ ہمیں حسینیت سمجھ میں آ جائے، تاکہ ہمیں دین کے بنیادی اصول سمجھ میں آ جائے۔ اس لیے اگرچہ یہ موضوعات بحث نہیں ہوتے، زیر بحث نہیں آتی، لیکن ہم یہاں کریں گے تاکہ بیداری آئے، شعور میں اضافہ ہو۔ تو مومنین کرام، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اسلام دین غالب ہے اور امام حسین امام غالب ہے۔
اور آپ کے خدمت میں یہ بھی میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا ان مومنین کے لیے جو آج آ رہے ہیں کہ دین شناسی میں، دین سیکھنے میں ایک بنیادی نقطے کی طرف توجہ رکھنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ دین کا مزاج ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ اگر دین کا مزاج سمجھ میں آ گیا، دین کے مقاصد حاصل ہوں گے۔ ہے آخر تک میری بات کی طرف توجہ کہ اگر دین کا مزاج سمجھ میں آ جائے تو دین کے تمام اہداف اور مقاصد کا حصول ممکن ہے۔ لیکن اگر دین کا مزاج سمجھ میں نہ آئے تو توضیح مسائل بے شک آپ کو حفظ ہو، حرف بحرف آپ کو حفظ ہو، لیکن دینی مقاصد پھر بھی حاصل نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ دین کے مزاج سے ہم ناآشنا ہیں۔ دین کا مزاج کیا ہے؟ دین کے مزاج میں غلبہ ہے۔ جیسے کہ کل میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کو 3 ذمہ داریاں دی۔ ہر نبی کی 3 ذمہ داریاں ہیں۔ پہلی ذمہ داری کیا تھی؟ پیغام اللہ سے، ساتھ دیجئے گا، پیغام اللہ سے، تھوڑا اونچا بولیے، لینا، یہ ایک ذمہ داری ہے۔ دوسری ذمہ داری کیا تھی؟ اللہ سے جو پیغام لیا ہے اسے کیا کرے؟ پہنچائے، یہ دوسری ذمہ داری۔ تیسری ذمہ داری کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ ہم نے رسول اس لیے بھیجے، ہم نے نبی اس لیے بھیجے، اور بھیجنے کے بعد انہیں ہدایت بھی دی، دین حق بھی دیا۔ دین حق اور ہدایت ہر نبی کو، ہر رسول کو ہم نے اس لیے عطا کی ہے تاکہ یہ نبی دین حق کو تمام ادیان پر، تمام مکاتب پر، تمام نظریات پر، تمام آئیڈیالوجیز پر، تمام نظاموں پر غلبہ عطا کرے۔ اس لیے دیا ہم نے یہ دین۔ تو تیسری بڑی ذمہ داری کیا لگائی؟ بولیے، دینی غلبہ۔ بس دین کے مزاج میں ہی غلبہ ہے، اور اللہ کا حکم ہے کہ دین کو غلبہ دینا ہے، اور دین کو، بس دین کا مزاج غلبہ ہے، اسد اللہ الغالب کے پیروکار ہے۔ امامت کا مزاج بھی کیا ہے؟ امامت کا مزاج نعرہ حیدری، اتنے زور سے لگاتے ہیں آپ، نعرہ حیدری، اس سے بھی زور سے لگایا جا سکتا ہے، نعرہ حیدری۔ کیا امامت زبان سے فقط یا علی کہہ دینا ہے، یا امامت زبان پر بھی علی ہو، دل میں بھی علی ہو، سایہ بھی علی کا ہو، اس کو کہتے ہیں امامت؟ نعرہ حیدری، زبان پہ آپ نے یا علی کہہ دیا، ذکر علی عبادہ، آپ نے عبادت انجام دے دی، لیکن ابھی عبادت ناقص ہے، کامل نہیں ہوئی۔ کیوں کامل نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ نبی نے ذکر علی کو اس لیے عبادت قرار دی ہے کہ ذکر علی سے فکر علی سمجھ میں آ جائے۔ جب علی کے ذکر کے ذریعے سے علی کے فکر تک پہنچو گے، علی کی فکر سمجھ میں آنے کے بعد ہر پیروکار کا تگ و دو یہی ہوگا کہ یہ امامت غالب بھی آ جائے، اس امامت کو غلبہ بھی ملے، کیونکہ فکر ٹکنے نہیں دیتا، ذکر سے سکون مل جاتا ہے۔ لیکن جب فکر سمجھ میں آ جائے تو انسان کو سکون، بولیے، بے چین ہو جاتا ہے انسان، کیونکہ فکر سمجھ میں آ گئی، علی کی فکر، علی کا مکتب، علی کا راستہ، علی کا دین، جس کا مزاج ہی غلبہ ہے۔ آپ ایک خطبہ ہی صحیح میرے مولا کا، نہج البلاغہ کا اٹھائیں، میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، ایک خطبہ، آپ کسی ایک خطبے پر بھی یہ نہیں کہہ سکتے
کہ اس خطبے میں دین کے غلبے کی بات نہیں ہے. یہ نہج البلاغہ دین کے غلبے کا منشور ہے. میرے مولا کا ہر خطبہ دین کے غلبے کے لیے ہے. قرآن کی ہر آیت دین کے غلبے کے لیے ہے. تبھی تو امام خمینی نے فرمایا کہ امام خمینی فرماتے ہیں جب قرآن کی کوئی بھی آیت میں نے اٹھائی تو ہر آیت میں مجھے دینی سیاست نظر آئی ہے. ہر آیت بتاتی ہے کہ اسلام رجیم ہے. کیا ہے؟ رجیم. رجیم کس کو کہتے ہیں؟ نظام ہے. ہر آیت بتاتی ہے کہ اسلام نظام ہے. اور نظام کس لیے ہوتا ہے؟ نظام کا پہلا مطالبہ کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی نظام کا. دنیا میں آپ کسی ملک میں چلے جائیں، مومنین میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد کی ذات پر. دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں، آپ کو کوئی ایسا ملک ملے گا، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کیونکہ علی والوں کی ذہانتوں پر مجھے اعتماد ہے کہ انہیں باتیں سمجھ آتی ہیں. نہ سمجھ آئے تو ہم نے یہ کہا ہوا ہے ہمارے مولا مشکل کشا ہیں. حقائق کھولنے میں میرے مولا نے فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو حقائق میں کھولوں گا تمہارے سامنے. تو مجھے اس سوال کا جواب دیجئے علی والو، دنیا کے نقشے پر کسی بھی ملک پر آپ انگلی رکھیں، دنیا کا نقشہ بچوں کی کتابوں میں بھی ہے، لیکن کسی بھی ملک کے نقشے کے اوپر انگلی رکھے، کیا اس ملک پر جس پہ آپ نے انگلی رکھی ہے بغیر نظام کے چل رہا ہے؟ پھر اونچا بولیے. شاید کوئی ملک ایسا ہو جو چل رہا ہو. جی یہاں بھی مأموریت ہے. نظام کے مختلف نام ہیں، کہیں بادشاہت ہے، کہیں جمہوریت ہے، کہیں آمریت ہے، کہیں مأموریت ہے. عوام کو ویسے بھی الجھا کے رکھتے ہیں. عوام خوش ہو رہی ہے، ہم لا رہے ہیں. علامہ اقبال کو کاش پڑھ لیتے کہ جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. یہ چنگیزیت یہ بھی ایک نظام ہی ہے نا. یہ تماشا جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں تماشا ہے. یہ غدیر منا کر عاشورہ سے پہلے ایک تماشا رچایا اور سارے لوگ اس تماشے میں سب نے حصہ لیا. تو دنیا کا کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جس میں کوئی، تھوڑا اونچا بولے، نظام نہ ہو. ہر نظام دنیا کے جس ملک میں کوئی بھی نظام ہو، میں بات تھوڑی مشکل کر رہا ہوں، میں آپ کے اوپر آپ کے ذہانت پر اعتماد کرتے ہوئے، کوئی بھی ملک ہو نظام سے خالی نہیں، کوئی سیاسی نظام ضرور موجود ہے. اور یہ نقطہ بھی سنیے گا کہ ہر سیاسی نظام کے پیچھے ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک نظریہ ہے، ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے. در حقیقت ہر سیاسی نظام ایک آئیڈیالوجی کے بطن اور ایک آئیڈیالوجی کے شکم سے باہر آیا ہے، ایک نظریے کی پیداوار ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ ایک نظریے کی پیداوار ہے. اور یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھیے گا، خواہ وہ کوئی بھی نظریہ ہو، خواہ وہ کمیونزم ہو، خواہ وہ سوشلزم ہو، خواہ وہ کیپٹلزم ہو، خواہ وہ امپریلزم ہو، ہر ازم کا ایک مطالبہ اپنے چاہنے والوں سے ہے. صرف ایک مطالبہ کمیونزم کا، کمیونزم کے چاہنے والوں سے یہ مطالبہ ہے کہ مجھے نافذ کرو، مجھے غالب کرو، مجھے نافذ کرو. ہے توجہ میری بات کی جانب؟ کمیونزم کے پیروکاروں نے حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ کیا. غالب کیا کہ نہیں کیا؟ کیا. اس نظریے کو
اپنے چاہنے والوں سے دریافت بھی کیا اور اس کی تبلیغ بھی کی. کہاں کہاں کی؟ میڈیا اٹھا کے دیکھیں، میڈیا پہ تبلیغ ہو رہی ہے. مادی آئیڈیالوجی کی تبلیغ میڈیا پہ ہو رہی ہے. سوشل میڈیا پہ دیکھیں ہو رہی ہے. پرنٹ میڈیا اٹھا کے دیکھیں تبلیغ ہو رہی ہے. جنہوں نے یہ نظریہ دیا، دریافت کرنے والوں نے دریافت کیا اور اس کی تبلیغ کی. میڈیا پر تبلیغ، سوشل میڈیا پر تبلیغ، پرنٹ میڈیا پر تبلیغ. تعلیمی اداروں میں آ کر دیکھیں، آپ کو تعلیمی ادارے میں ہر نظریے کا مبلغ ملے گا جو اپنے نظریے کی مختلف انداز سے ترویج کر رہا ہے. وہ ابلاغ کیوں کر رہا ہے؟ وہ ابلاغ اس لیے کر رہا ہے کہ یہ نظریہ غالب آ جائے. وہ اپنے اس نظریے کو، اپنے اس فکر کو مغلوب نہیں دیکھنا چاہتا، بلکہ کیا چاہتا ہے؟ غالب دیکھنا چاہتا ہے. لیکن اسلام جو دین غالب ہے، اسلام جو دین غالب ہے، جس کے مزاج میں ہی غلبہ ہے، کہاں ہے اسلام کا وہ مبلغ؟ کہاں ہی ہے اسلام دریافت کرنے والا کہ جو دریافت بھی کر رہا ہو، تبلیغ بھی اس نظریے کی کر رہا ہو اور اس نظریے کو نافذ کرنے کے لیے معاشرے کو بھی تیار کر رہا ہو؟ کون سی یونیورسٹی ہے، کون سی یونیورسٹی ہمارے پاس جو غالب آئیڈیالوجی، جو اسلام کی آئیڈیالوجی ہے، اس کی تبلیغ ہو رہی ہو؟ کون سا میڈیا ہے؟ کون سا چینل ہے؟ کون سا سوشل میڈیا؟ جتنے ہمارے میڈیا اور سوشل میڈیا والے ہیں، یہ ایک دوسرے کے اوپر انگلیاں، کیچڑ، تنقید، تحقیر، توہین، اور کچھ نظر آتا ہے؟ نہیں. تو پھر کہاں ہے اس کا مبلغ؟ کہاں ہے وہ غالب اسلام؟ کہاں ہے وہ اسد اللہ الغالب کا پیروکار جس نے علی کے مزاج کو سمجھنا تھا؟ جو علی کے مزاج کو سمجھتے نہیں، وہ قرآن کو نیزوں پہ دیکھ کر علی کے خلاف ہی تلواریں اٹھا لیتے ہیں. لیکن جو علی کے مزاج کو سمجھتے ہیں، اسد اللہ الغالب کے مزاج کو سمجھتے ہیں، وہ تنہا مالک اشتر بن کر فتنوں کے خاتمے کے لیے تنہا میدان دین میں کھڑا رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ علی کے مزاج سے آشنا ہے اور دین کے مزاج سے آشنا ہے. ورنہ ایک فتنہ میرے مولا کے لشکر کو پراکندہ کر دیتا ہے. کیا کہ نہیں کیا؟ کیوں کیا؟ اس لیے کہ جن کو مزاج پتہ نہ ہو، دین کا مزاج، امامت کا مزاج، یہ خطرات منڈلا رہے ہیں. بات میں پھر تھوڑی سی سمیٹ لوں، کیونکہ عادی نہیں ہے ہم زیادہ گفتگو سننے کی. مومنین کرام، ہر مکتب اور ہر آئیڈیالوجی اس وقت میدان میں ہے. میرے مولا کا خطبہ ہے، تقولون فی المجالس کیتا کیتا. تم اپنے مجلسوں میں فقط کیتا کیتا کرتے ہو. کیتا کیتا عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے یہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے. مولا آپ کہیں تو صحیح، سینہ بھی حاضر ہے، بچے بھی حاضر ہیں، والدین بھی حاضر ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں عربی زبان میں؟ کیتا کیتا. کیا کہتے ہیں؟ تھوڑا ساتھ دیجئے گا، مولا کی بات سمجھ میں آ جائے گا کہ کیتا کیتا. لیکن اذا جاء القتال، جب میدان سجتا ہے، قتال کا وقت آتا ہے، نبرد کا وقت آتا ہے، تو حیدی حیادہ یا حیدی حیادی، اس وقت
مولا گھر میں مسئلہ ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے، کنفیوز نظر آتے ہیں۔ نبرد کے وقت کنفیوز، یہ امام کا جملہ ہے، ناراض نہیں ہونا۔ اذا جاء القتال، جب قتال کا وقت آئے تو کنفیوز، ٹال مٹول، اور مجلس میں جب ہو تو کیا کرتے ہو، کئیتا کئیتا۔ اب بلتی زبان میں اس کو کیا کہیں گے، کئیتا کئیتا کو؟ ایک دفعہ میں نے مجلس میں ہی پوچھا تھا، انہوں نے کہا چمپھل، چمپھل کہتے ہیں، یہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، دیو بین آیا، دیو بین یہاں سے آیا، دیو بسمانو، دیو بسمانو، اوک پو تھوک بیک، تھوک پو اوک بیک، اس کو کیا کہتے ہیں، چمپھل کہتے ہیں جو۔ ہاں، تقولون فی المجالس کئیتا کئیتا، مجلسوں میں کئیتا کئیتا ہے، میدان سجتا ہے نبرد کے لیے۔ آج تو آئیڈیالوجیز کی جنگ ہے، آج تو مختلف ازم ایک دوسرے سے نبرد آزما ہے، اور ان تمام ازم کا، ان تمام آئیڈیالوجیز کا مشترکہ دشمن اسلام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام میں مہدویت کا تصور ہے، اور مہدویت کہتے کس کو ہیں؟ مہدویت نام ہے دین کے غلبے کا، دین کے نفاذ کا، نظام عدل کا، جو پوری دنیا پہ قائم ہوگا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ تو اے پیروکارو جو مہدویت کا پیروکار ہے، جو امام مہدی کے منتظرین ہیں، تو ان کا عزم و جزم یہ ہونا چاہیے کہ میں دین غالب کا پیروکار ہوں، میں نے دین کو غلبہ دینا ہے، میں نے دین کو کیا کرنا ہے، غلبہ دینا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، بس بات سمیٹ رہا ہوں، بہت ساری باتیں انشاءاللہ اگلی مجلسوں میں عرض کروں گا۔ اب اگر دین کو غالب کرنے کے لیے ایک طبقہ میدان میں آ جائے، دین کا مزاج ہے غالب ہونا، لیکن کل جیسے میں نے عرض کیا کہ پیروکاروں کا مزاج دین کے مزاج سے ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ دین کا مزاج ہے غلبہ دو، پیروکار کا مزاج کیا یہ ہے کہ دین کو غلبہ دو؟ تو اگر یہ مزاج نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے دین کا مزاج اور ہے، میرا مزاج اور ہے۔ یہ تو کام خراب ہو گیا کہ دین کا مزاج اور ہوا، میرا مزاج اور ہوا۔ میرا مزاج وہی ہونا چاہیے جو دین دیکھنا چاہتا ہے۔ تو میرا مزاج دین کے مزاج سے مختلف اس لیے ہوا کیونکہ میں نے دین کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ مجلسوں میں بات دینی مزاج پہ اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ لوگوں کی دلچسپی کسی اور چیز میں ہے، لیکن تعلیمی اداروں میں یہ نصاب بند ہے۔ یہ نصاب آپ نے نہیں کھولنا، یہ نصاب پڑھنا ہی نہیں، بند کرو۔ اور علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے متوجہ کیا تھا کہ یہی نصاب تمہیں پڑھنا ہے۔ کون سا نصاب؟ وہ نصاب جو شاہین کو پرواز سکھائے۔ تم شاہین ہو لیکن تمہیں ممولے کا درس دیا گیا، تم شیر ہو لیکن تمہیں بکری کا درس دیا گیا۔ یہ شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، یہ درس پڑھانے والوں سے، یہ تعلیم دینے والوں سے، یہ بڑی بڑی ڈگریاں لے کر اپنے آپ کو ٹیچر شمار کرنے والوں سے خدایا مجھے شکوہ ہے۔ کیا شکوہ ہے؟ شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں، خاک بازی کا، یہ خاک بازی کا درس دے رہے ہیں، جبکہ یہ شاہین تھے، انہیں پرواز کا طریقہ سکھانا چاہیے تھا، عروج سکھاتے، لیکن انہیں وہ نصاب نہیں پڑھایا گیا۔ پھر کہا کہ یہ
جو دین غالب ہے نا، دین غالب، دین غالب کے تصور کو سمجھنے کے لیے اور دین کو غلبہ دینے کے لیے توجہ چاہیے آپ مومنین کی، کہ دین کو غلبہ دینے والا نصاب وہ نہیں ہوتا جو صرف انسان کو کسی ادارے کا نوکر بنا دے، کسی ادارے کا ملازم بنا دے۔ وہ نصاب انسان کو کبھی بھی دین کے غلبے کے لیے تیار نہیں کرتا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے فرمایا یہ نصاب بدل دو، بدل کر اپنے سبق کا انداز بھی بدل دو، کتاب بھی بدل دو، نصاب بھی بدل دو۔ پھر فرمایا سبق پھر پڑھ، صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ دنیا کی امامت کی بات کرنے والا ہر کوئی بات نہیں کر سکتا، اسے شجاع ہونا چاہیے۔ شجاع انسان ہی دین کے غلبے کی بات کر سکتا ہے، بزدل انسان دین کے غلبے کی بات نہیں کر سکتا۔ بزدل بک جاتا ہے، بزدل ڈر جاتا ہے، بزدل گھبرا جاتا ہے، بزدل خوف زدہ ہوتا ہے۔ بزدل کو خوف، ڈر، دھمکی خاموش کر دیتا ہے، چپ کرا دیتا ہے۔ لیکن اس کے نصاب میں شجاعت جب نہ ہو، اس کے نصاب میں جب عدالت نہ ہو، جب اس کے نصاب میں صداقت نہ ہو، تو امامت کہاں سے سمجھ میں آئے گی؟ تو اسے کیسے سمجھ میں آئے گا کہ امام حسین دین غالب ہے؟ امام حسین صرف ایک تن بریدہ شخصیت کا نام نہیں، امام ایک مکتب کا نام ہے، ایک راستے کا نام ہے، ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے، اور ہر آئیڈیالوجی کا ایک ہی مطالبہ ہے، مجھے نافذ کرو، مجھے غلبہ دو۔ بس مومنین کرام، دین کو غلبہ دینا ہے، اور جو دین کا پیشوا ہوتا ہے نا، میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے دین کو غلبہ دینا ہے۔ میں نے کل جیسے خندق کا تذکرہ کیا تھا، آج بھی 2 جملے عرض کر کے مصائب آپ کے خدمت میں بیان کروں۔ خندق میں اب دیکھیں نئے نئے مسلمان ہوئے نا لوگ، نبی کی رسالت کو مان کے ابھی مکے سے مدینہ آئے ہیں، جنگیں شروع ہو گئیں، تو خندق کی کھدائی ہو رہی ہے۔ کیوں؟ یہ جنگ احزاب ہے، اور اس جنگ احزاب کے خطرات بھی ہیں۔ جناب حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ خندق کھودی جائے۔ اب توجہ ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، شدت ہے، لیکن جس کے پاس غالب آئیڈیالوجی ہو اس پیشوا کا انداز ہی اور ہوتا ہے۔ اچھا، کیا پیشوا کا انداز دیکھیں، کھدائی ہو رہی ہے، کھدائی کے دوران اصحاب کام کر رہے ہیں کہ خندق کی کھدائی کریں۔ کھدائی کے دوران بیچ میں کیونکہ پتھر بھی ہیں تو بیچ میں پتھر آ گئے، ٹوٹ نہیں رہے تھے۔ نبی سے آ کر کہا یا رسول خدا، یہ کچھ پتھر بڑے آ گئے ہیں، جیسے ہمارے ہاں بھی اگر بڑے پتھر ہو تو اب تو توڑنا آسان ہو گیا، پہلے وہ کیا لیتے تھے، ہم مارتول لیتے تھے اور اس کے بعد اس سے توڑتے تھے، دن بھر مزدور لگا کے وہ بیچارہ توڑ رہا ہوتا تھا، وہ توڑتے ہوئے پھر چنگاریاں بھی نکلتی تھی کہ نہیں؟ تو رسول خدا کو جب کہا کہ یہ خندق اور درمیان میں یہ پتھر آ گیا ہے، تو آپ تشریف لے گئے، اور آپ نے پھر اس وقت جو بھی آلات تھے اس سے توڑنے کی کوشش شروع کی۔ اس وقت چنگاری نکلی، پہلی چنگاری جب نکلی تو نبی نے فرمایا یہ ایران فتح ہونے کی علامت ہے۔ ابھی اگر کوئی بندہ کام لے رہا ہو کسی سے اور وہ مارتول سے پتھر توڑ رہا ہو، چنگاری نکلے اور یہ کہے یہ دین کے غلبے کی علامت ہے، تو سننے والا کیا کرے گا؟ پہلے تو غور سے دیکھے گا، لے حاجی یہ کیا کہا آپ نے، یہ تو ایک چنگاری ہے
اور آپ اس چنگاری کو کہہ رہے ہو یہ روم کے فتح ہونے کی نوید ہے. دوسری چنگاری پہ کہا، پہلی پہ کہا یہ ایران کے فتح ہونے کی علامت ہے، توجہ چاہیے. دوسرے پہ کہا یہ روم فتح ہونے کی علامت. یعنی اس زمانے میں جن دو طاقتوں کو سپر پاور کہا جاتا تھا، ایک روم تھا اور ایک ایران. اور نبی وہ خندق کھودتے ہوئے جو بھوکے لوگ ہیں، جنہوں نے بعض روایات میں پتھر باندھے ہوئے تھے بھوک کی وجہ سے، یہ پتھر توڑ رہے ہیں. چنگاری سے نبی کہہ رہے ہیں یہ روم کے فتح ہونے کی علامت ہے، یہ ایران کے فتح ہونے کی علامت ہے. تو ہنسنے لگے اصحاب. کیوں ہنسنے لگے؟ اب اس کو مختلف طریقوں سے لوگ اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں، لیکن اس لیے ہنسے کیونکہ انہوں نے کبھی ایسا پیشوا دیکھا ہی نہیں تھا جو اتنے عظیم نوید دینے والا پیشوا. رہبروں سے ان کا واسطہ پڑا ہی نہیں تھا، یہ بدو لوگ تھے. اس لیے جب ان کا رہبروں سے واسطہ پڑا تو رہبروں کی نگاہ قدموں پہ نہیں ہوتی، اہداف پہ ہوتی ہے، منزلوں پہ ہوتی ہے، مقاصد پہ ہوتی ہے. لوگ اپنے قدموں کو دیکھ رہے ہیں لیکن رہبر مستقبل کی طرف نگاہ رکھتا ہے. اور رہبر کو معلوم ہے کہ جس مکتب کو میں لے کر آیا ہوں یہ مکتب مزاج میں ہی غلبے والا مزاج رکھتا ہے، اور ایک نہ ایک دن اس مکتب نے غالب ہونا ہے. ان ہنسنے والوں نے بھی دیکھا، تعجب کرنے والوں نے بھی دیکھا، اسی مکتب کی طاقت سے ایران بھی فتح ہوا اور روم بھی فتح ہوا. کیوں؟ کیونکہ اس مکتب میں طاقت ہے، اس مکتب میں قوت ہے. لیکن اس مکتب کی طرف ہمیں صرف اور صرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آج کا عزادار امام حسین کو امام غالب سمجھے، دین کو دین غالب. یہ دین غالب ہے. جب دین غالب کا پیروکار انسان بنتا ہے تو ایک آیت آپ کے سامنے پڑھ دوں. اللہ تعالیٰ، اس کی وضاحت میں کل کروں گا آپ کے سامنے، کہ اللہ تعالیٰ کا بھی ایک وعدہ ہے، اٹل فیصلہ. کون سا فیصلہ؟ اٹل. اٹل فیصلہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں ذرا برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہونا. وہ اٹل فیصلہ کیا ہے؟ کتب اللہ. اللہ تعالیٰ نے، کتبہ جب بھی استعمال ہو قرآن کریم میں تو یہ لکھنے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے اٹل فیصلوں کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے. کتب علیکم الصیام، یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے کہ تمہارے اوپر روزہ واجب ہے، جس طرح تم سے پہلے والوں پر واجب تھا. کتبہ. اسی طرح کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، یہ اللہ کا وعدہ ہے. کیا؟ اب یہاں ایک لطافت ہے، کیونکہ ہمیں عربی نہیں آتی، زبان یار من ترکی و من ترکی نہ دانم، لیکن یہاں لأغلبن، ضرور بضرور کل اس پہ روشنی ڈالوں گا. ہم، اللہ فرماتے میں بھی غالب آؤں گا، میرا رسول بھی غالب آئے گا. لیکن رسول کیسے غالب آتے ہیں؟ رسول معجزات سے نہیں، اپنے امتوں کے ذریعے سے غالب آتے ہیں. رسول اپنے امتوں کے ذریعے سے، نبی اپنے امتوں کو تیار کر کے امت نے غلبہ دینا ہوتا ہے. نبی ارادہ کرتے ہیں، نبی حکم دیتے ہیں، امت میدان میں آتی ہے. اور جب امت میدان میں آ کر دین کی نصرت کرے تو اللہ کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. تم دین کے غلبے کے لیے اگر آؤ گے، لأغلبن انا ورسلی، ہم غلبہ ضرور دیں گے. اور شرط یہ ہے تم ہماری نصرت کرو. کیا مطلب؟ اللہ کے دین کو غلبہ دینے کی کوشش کرتے ہوئے تم میدان میں آؤ، ہم تمہیں دکھائیں گے اللہ کا اٹل فیصلہ. کہ اللہ کا اٹل فیصلہ یہ ہے
جو دین غالب کو غلبہ دینے کے لیے میدان میں آتے ہیں انہی کو غلبہ ملتا ہے۔ اور اس زمانے میں ہم نے اپنے آنکھوں سے، یہ آج کل کی ہی خبریں ہیں، ہم نے دین کو غلبہ حاصل کرتے ہوئے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ استقامت کیسے دیکھا؟ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، لیکن ساتھ اللہ نے حکم دیا ہے کیا؟ ان تنصر اللہ، کہ اللہ کا نظریہ لے کر، اللہ کا غالب دین لے کر، امامت کے نظریے پر ایمان رکھ کر، اس کو اللہ و نبی و رسول اور ائمہ سے دریافت بھی کرو، اس کی تبلیغ بھی کرو، اس کو نفاذ بھی کرو، اس کو غلبہ دینے کی جب تم کوشش کرو گے، میدان میں آؤ گے، تو ہم پوری دنیا کو دکھا دیں گے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، کہ اللہ بھی غالب آئے گا، اللہ کا دین بھی غالب آئے گا، اور اللہ اپنے دین کے ذریعے تم امتوں کو بھی نجات بھی دے گا اور غلبہ بھی عطا کرے گا۔ اور اللہ نے آج امت ایران کو غلبہ عطا کیا ہے، یہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ یہ غلبہ صرف اور صرف اس نظریے کی وجہ سے ہے، اس مکتب کی وجہ سے ہے کہ ہم اس مکتب کے مزاج کو سمجھے، مومنین کرام، اور اس مزاج کو سمجھ کر جب ہم آگے بڑھیں گے امام حسین کے ساتھ چلنا آسان ہوگا۔ آج 2 محرم الحرام ہے، 2 محرم الحرام میں امام کا راستہ روکنے کے لیے کتنے لوگ آئے تھے؟ ہزاروں کا لشکر۔ امام کے ساتھ کتنے تھے؟ ساتھ بولتے جائیے گا، میں مصائب کی طرف آ رہا ہوں۔ 72۔ یہ ہزاروں کا لشکر امام کے مقابلے میں، حاجی حج میں مصروف، کوفہ اپنے کاروبار میں مصروف، اپنے کاموں میں مصروف، اہل مدینہ اپنے طور طریقے میں، اپنے رسم و رواج میں مصروف، لیکن 72 صرف کربلا کیوں آئے؟ باقی کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ نہ یہ 72 وہ تھے جو دین کے مزاج سے بھی آشنا تھے اور امام حسین کے بھی مزاج سے آشنا تھے، یہ اپنے نظریے کو سمجھتے تھے۔ لیکن وہ لوگ جو دین کے مزاج سے آشنا نہیں تھے، امام حسین کے ہوتے ہوئے وہ اپنی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، وہ اپنے اسی دین کو لیے خوش ہے کہ جب امام کربلا میں تھے، حاجی حج کر کے یہ توقع لے کر بیٹھا ہوا ہے، حج میں مصروف ہے کہ میں یہ حاجی حج سے اپنے گھروں کو واپس بھی لوٹ آیا ہے، اور یہ خوش ہے اس بات پر میں حج کر کے اپنے گناہ بخشوا کے آیا ہوں۔ لعن اللہ امتا سمعت بذلک فرضیت بہ۔ یہ حج، یہ نماز، یہ روزہ، یہ عقیدتیں، یہ رسومات جس میں سن 61 ہجری والے مصروف تھے، اور 72 صرف کربلا آئے، اور ایک طبقہ وہ تھا جنہوں نے میرے مولا کا راستہ روکا۔ عزادارو، یہ وہ جگہ ہے کربلا کہ جنگ صفین کے موقع پر جب میرے مولا امام علی علیہ السلام، یہ کسی اور جنگ میں، یا مجھے اب دقیق یاد نہیں ہے، یا جنگ صفین ہی ہے، کہ میرے مولا جب اس مقام پہ پہنچے، امام علی رک گئے، اپنے گھوڑے سے زمین پہ اترے۔ یہ کربلا کی زمین ہے، یہ خاک کربلا ہے، اور بڑا عجیب انداز تھا میرے مولا کا۔ میرے مولا زمین کربلا پہ آئے اور اس کے بعد اصحاب سے مخاطب ہو کر فرمایا، خدا کی قسم عاشقوں کی گرنے کی جگہ یہی ہے۔ اور سن 61 ہجری میں میرے مولا امام حسین علیہ السلام بھی جب اس مقام پہ پہنچے، میرے مولا امام حسین کا انداز بھی بہت عجیب تھا۔ میرے مولا نے پوچھا اس زمین کا کیا نام ہے؟
بتایا گیا اس زمین کو شاط الفرات کہتے ہیں۔ پھر پوچھا ہے اس زمین کا کوئی دوسرا نام بھی ہے؟ کہا اس زمین کو نینوا بھی کہتے ہیں۔ چند نام میرے مولا کے سامنے لیے گئے، امام پوچھتے گئے اس کا کوئی اور نام بھی ہے، کوئی اور نام بھی ہے، کوئی اور نام بھی ہے۔ اور جب جواب ملا اس زمین کو کربلا بھی کہتے ہیں، اس وقت میرے مولا امام حسین کا بھی عجیب انداز تھا۔ میرے مولا بھی اپنے ذوالجناح سے زمین کربلا میں آئے، خاک کربلا کو اٹھا کر کہنے لگے واللہ واللہ ہا ہنا قتل اطفالنا، خدا کی قسم یہ وہی جگہ ہے جہاں ہمارے بچے تڑپ تڑپ کے شہید ہو گئے، واللہ ہا ہنا قتل رجالنا، خدا کی قسم یہ وہی جگہ ہے جہاں ہمارے رجال شہید کر دیے جائیں گے، واللہ یہ وہی جگہ ہے جہاں علی اکبر شہید ہوں گے، یہ وہی جگہ ہے جہاں شہزادہ قاسم شہید ہوں گے، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں علی اصغر تڑپ تڑپ کے شہید ہوں گے۔ واللہ ہا ہنا واللہ ہا ہنا حد کو حریمنا، اللہ اکبر، واللہ ہا ہنا حد کو حریمنا۔ امام حسین علیہ السلام نے روز عاشور کچھ نصرت کے لیے کچھ کلمات کہے تھے، ان کلمات میں سے ایک کلمہ یہ تھا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری نصرت کرنے والا؟ اور پھر ایک جملہ میرے مولا کا یہ تھا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کیا تم میں کوئی ہے جو حرم رسول خدا کا دفاع کرے؟ روایت میں یہ جملے موجود ہیں، اور یہ میرے الفاظ نہیں ہے، کسی راوی کے الفاظ نہیں ہے، بلکہ امام زمانہ زیارت ناہیہ میں، زیارت ناہیہ میرے مولا امام زمانہ کے مصائب پر مشتمل زیارت ہے، جس میں میرے مولا فرماتے ہیں جب میرے مولا امام حسین زین سے زمین کربلا میں آئے تو میرے مولا بہت زخمی تھے، زخموں سے چور چور تھے، اور میرے مولا کا جب زمین پہ آئے نا اپنے جسم کو اٹھانے کی طاقت اور سکت نہیں تھی، لیکن اس وقت بھی میرے مولا نے بڑی ہمت سے سر اٹھا کر حریم اہل بیت کی طرح دیکھا، کہیں زینب کی ردائیں چھین نہ لے۔ واللہ ہا ہنا، خدا کی قسم یہ وہی جگہ ہے، یہ وہی کرب و بلا ہے جہاں آل رسول کی بے حرمتی کی جائے گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔